اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ کیا 30 دن میں انسان متقی بن سکتا ہے یا نہیں۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے فضیلت رمضان کے حوالے سے کچھ جملے آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو واجب کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے واجب کیے گئے جس طریقے سے گزشتہ لوگوں پر بھی ہم نے روزوں کو واجب کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ انسان اسی وقت متقی بنے گا جب وہ صحیح طریقے سے اللہ کے روزے رکھے گا۔ اب عزیزان محترم، روزہ رکھنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بھوکے رہیں یا پیاسے رہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آنکھوں کا رکھنا چاہیے، کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ اور پیر کا روزہ ہونا چاہیے، پورے جسم کے ہر حصے کا روزہ جب ہوگا تب وہ کامل طریقے سے روزہ کہلائے گا۔ اب لوگوں نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، کانوں کا بھی روزہ رکھے، پیروں کا بھی روزہ رکھے، پیٹ کا بھی روزہ رکھے اور ہاتھوں کا بھی روزہ رکھے؟ تو امام علی جناب نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ تم نامحرم کو نہ دیکھو، یہ آنکھوں کا روزہ کہلائے گا، اور غیبت کو نہ سنو، یہ کانوں کا روزہ ہے۔ ہاتھ سے تم غلط کام نہ کرو یا مجبور انسان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ ہاتھوں کا روزہ کہلائے گا، اور حرام چیز سے اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو پر نہ کرو، یہ شکم کا روزہ کہلائے گا، اور غلط راستے پر اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، یہ پیروں کا روزہ کہلائے گا۔ جب انسان پورے بدن سے اللہ کی اطاعت کرے گا تو یقین جانو یہ روزہ اس کے جسم کو بھی فائدہ دے گا اور اس کی روح کو بھی فائدہ دے گا۔ جسم کو اس طریقے سے فائدہ دے گا کہ اس کے جسم میں جتنی غلاظتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور جتنے حرام غذائیں تھیں وہ ساری کی ساری گھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، محو ہو جائیں گی، اور روح کو اس کی بلندی اس طریقے سے ملے گی کہ اس کے اوپر جو گناہ کے دھبے تھے اس روزے کے برکت سے سارے دھبے دور ہو جائیں گے، اور وہ ایسا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا جیسے ایک چھوٹے بچے کی روح ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب انسان اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو یقین جانو 30 دن کے اندر وہ متقی ہو جائے گا۔ جو روزہ رکھتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں، یعنی خالص انسان۔ وہی انسان روزہ رکھے گا جو خالص ہوگا، جس کے ذہنوں میں، جس کی عقلوں میں ملاوٹ پائی جاتی ہو، جو اللہ کی عبادت سے دور رہا کرتا ہو، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ بھی توفیق پروردگار ہے، روزہ بھی وہی رکھ سکتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے روزہ رکھتے ہوئے آپ شکر کا سجدہ کریں، کیونکہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ تم روزہ رکھ رہے ہو۔ روزہ یعنی اللہ کے مہمان بن رہے ہو، آپ دسترخوان خداوندی پہ بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو کھا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ یہ سب سے پہلا آپ شکر کا سجدہ کریں۔ اس کے بعد جب روزہ مکمل ہو جائے تو پھر ایک اور بار شکر کا سجدہ کریں، کیونکہ آپ نے ویسے ہی روزہ رکھا جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ جب اس طریقے سے آپ روزہ رکھو گے تو آپ متقی بن جاؤ گے، آپ مخلص بن جاؤ گے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے نفس کو ایسا پاک کرنا ہے، ایسا پاک کرنا ہے کہ ہم مخلص بندے سے مخلص بندے میں ہو جائیں۔
اب سوال یہ ہے کہ مخلص کیا ہے اور مخلص کیا ہے؟ مخلص اور مخلص میں فرق یہ ہے کہ جیسے سونے کے آرنامنٹس ہوتے ہیں اس میں تانبا اور پیتل کو ملایا جاتا ہے، لیکن دیکھنے والے اسے خالص سونا ہی کہتے ہیں. لیکن اگر اسی سونے کو آپ اسی سونے کے ایک بسکٹ پر نظر ڈالیں تو انسان اب اسے خالص سونا نہیں کہے گا بلکہ اسے مخلص سونا کہے گا. جہاں پہ تھوڑی بہت ملاوٹ پائی جائے اسے مخلص کہتے ہیں. جیسا تھوڑے بہت گناہ اس کے دامن میں پائے جاتے ہوں تو اس انسان کو مخلص کہتے ہیں. اگر وہی انسان توبہ کر کے اپنے آپ کو صاف کرے گا، اپنے آپ کو طاہر کر لے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے سر کو تسلیم کر لے گا تو اس وقت اس انسان کو اب مومن مخلص نہیں کہتے بلکہ مومن مخلص کہتے ہیں، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں پائی جاتی. اب سونے کے بسکٹ میں جیسے کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اسی طریقے سے انسان میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. اب نہ اس میں ریاکاری ہوگی، نہ اس میں کینہ کپٹ ہوگا، نہ اس میں دشمنی ہوگی، نہ اس میں بغض و حسد ہوگا، نہ اس میں دشمنی ہوگی، بلکہ وہ اللہ کے لیے ہر عمل کرے گا. جب انسان اس طریقے سے عمل کرے گا تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا روزہ میرے لیے ہوگا اور اس کی جزا میں خود دوں گا. ماہ رمضان میں روزے کی اہمیت اس طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا کہ جو بھی انسان روزہ رکھے گا اس کا ہر عمل میری عبادت ہوگا. جیسے سانس عام طور پہ لیا جاتا ہے، سانس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، سانس کی کوئی جزا نہیں ہوتی، سانس نہ کوئی عبادت میں شمار ہوتی ہے، لیکن عزیزان محترم روزہ دار کی اہمیت اللہ کی نظر میں اس طریقے سے ہے کہ اللہ اس کے روزوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے ہر کام کو اپنا عمل اور اپنی عبادت قبول کرتا ہے. اب اس کی سانس ایک عام سانس نہیں کہلائے گی بلکہ اس کی سانس کو اللہ ایک تسبیح کا ثواب عنایت کرے گا. اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا پھرنا بھی عبادت ہے، اس کا سو جانا بھی عبادت ہے، اس کا ہر عمل اللہ عبادت میں شمار کرے گا اور اس کے ہر عمل کی جزا اللہ خود دے گا. تو عزیزان محترم جب انسان ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو خالص اور مخلص بنا دے گا تو ہمیں شیطان بھٹکا نہیں پائے گا، شیطان گمراہ نہیں کرے گا، شیطان کے وسوسوں سے ہمارے ایمان ڈاماڈول نہیں ہوں گے. تو یہی عزیزان محترم جب شیطان بارگاہ خداوندی سے نکل رہا تھا تو یہ سوال کیا تھا پروردگار سے اور ایک بات کہی تھی، پروردگار تو گواہ رہنا، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو بہکا دوں گا، میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکا دوں گا، راہ نجات سے سب کو ہٹا دوں گا، راہ مستقیم سے سب کو الگ کر دوں گا. تو اللہ نے بھی اس سے مسکراتے ہوئے ایک بات کہی ہے، اے شیطان تو جسے بھٹکانا چاہتا ہے بھٹکا لے، لیکن میرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا پائے گا، میرے خاص بندوں کو نہیں بھٹکا پائے گا، میرے خلوص ترین بندوں کو نہیں بھٹکا پائے گا. تو عزیزان محترم یہ مخلص بندے کہاں سے ملتے ہیں، یہ خالص بندے کہاں سے ملتے ہیں، یہ خاص بندے کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ سارے بندے ماہ مبارک رمضان میں ملتے ہیں، روزوں کو رکھ کر ملتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے ملتے ہیں. تو عزیزان محترم اگر آپ اپنے آپ کو خالص بنانا چاہتے ہو، آپ اپنے آپ کو مخلص بنانا چاہتے ہو تو یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان کا. آپ یہ 30 دن نہ سمجھیں بلکہ زندگی کے اہم ترین دن سمجھیں اور اس اہم ترین دن میں آپ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ اور اہل بیت راضی ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.